نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ چاند اجالا ہے رخسار محمد کا، یہ چاند اجالا ہے رخسار محمد کا، حاجب ہے یہ سورج بھی دربار محمد کا. یہ چاند اجالا ہے رخسار محمد کا، حاجب ہے یہ سورج بھی دربار محمد کا. ہر صبح اجالا ہے انوار محمد کا، اور ہر نور پیاسا ہے دیدار محمد کا. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. دنیا میں رحمت للعالمین دوسرا کون ہے؟ دنیا میں دوسرا رحمت للعالمین کون ہے؟ ملتی نہیں جس کی نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو. پھوٹا جو سینہ شب تار الس سے، پھوٹا جو سینہ شب تار الس سے، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو. ہم نے جو سلسلہ کلام شروع کر رکھا ہے اپنے آقا کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے آپ پر جو انعام و کرام فرمائے، اور آپ کا مقام اور مرتبہ جو ہمارے یہاں پہ دنیا میں اس جہاں میں تو پجا جو ارواح کا جہاں ہے، جو آسمانی دنیا ہے، وہاں بھی کوئی ہستی، کوئی مخلوق ہمارے آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو نہ سمجھ سکی ہے اور نہ قیامت تک سمجھ سکے گی. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی محدث، کوئی مفسر، حتیٰ کہ کوئی جو ہے نوری مخلوق، کوئی فرشتہ ہمارے آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روحانی مقام ہے اس کو نہیں سمجھ سکتا. ایک میں نے واقعہ آپ کی گوش گزار کیا تھا کہ رسول کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ کرام کو کہ ابھی تو عند ربی ویطعمنی ویسقینی. اب کون سمجھ سکتا ہے؟ اب کوئی بندہ اپنی عقل، اپنی دانست اور اپنی سوجھ بوجھ اور اپنی ذہانت کے بلبوتے پر آپ کے اس مقام کو کیسے سمجھے؟ ممکن ہی نہیں ہے. اب یہ دیکھیں ان فاصلوں کی جو دنیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50,000 سال کا بتایا ہے کہ جو فرشتے ہیں، جو نوری مخلوق ہیں اور جو روح ہے، وہ یہاں سے آسمان تک، عرش بری تک جو ہے سفر کرتے ہیں، اور 50,000 سال کی مقدار کے برابر جو وقت ہے، جو ٹائم ہے، وہ لگتا ہے تب جو ہے عرش بری تک پہنچتے ہیں. تو رسول پاک فرما رہے ابھی تو عند ربی، میں ہر رات اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں، میں رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں. وہ یطعمنی ویسقینی، مجھے وہ کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. کون سمجھے کس کی بساط ہے، کس کی صلاحیت ہے، کس کی ذہانت ہے؟ یہاں عقلیں مر جائیں، یہاں سوچ و بچار کے دھارے، سوچ و بچار کے سلسلے یہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں. کوئی شخص اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتا
جو یہاں سے پہلے آسمان تک فاصلوں کی دنیا ہے، اربوں کھربوں سالوں کا سلسلہ، اور پھر اس سے اوپر دوسرے آسمان اور تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان تک کا جو یہ سلسلہ ہے، یہ اب کتنے پھر اربوں کھربوں، اور بلکہ آگے اگر ہم یہ نیلم پدم سنکھ تک چلے جائیں تو وہاں سے بھی آگے یہ سلسلہ چلا جاتا ہے۔ تو رسول پاک فرما رہے ہیں صحیح بخاری میں کہ ابھی تو عند ربی، میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں۔ کون ادراک کرے، کون سمجھ سکے، کس کی بساط ہے؟ جو بھی یہاں پر کرے گا سوچ بچار کی، اگر کوئی بات کرے گا سامنے لائے گا، آؤٹ کم تو وہ گستاخی کر بیٹھے گا۔ اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے اس بات کو سمجھنے کی۔ جیسے ایک اور حدیث کہ رسول کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں ان کے ساتھ تھے۔ اچانک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھیں تو آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا، تو آپ گھبراہٹ کے عالم میں دائیں بائیں ڈھونڈنے لگیں، اور ہوتے ہوتے بقیع تک پہنچ گئیں۔ وہاں رسول کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رابطہ اللہ رب العزت کے ساتھ سلسلہ کلام جاری تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب انٹرپٹ کیا تو رسول کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من انتے، تو کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ انا عائشہ۔ آپ نے فرمایا من عائشہ، کون عائشہ؟ تو جو آگے سے انہوں نے ڈرتے ہوئے جواب دیا عائشہ بنت ابو بکر۔ آپ نے پھر اس پر جو جواب دیا آپ نے فرمایا من ابو بکر، ابو بکر کون؟ عائشہ نے جواب دیا ابن ابی قحافہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابو قحافہ، من نبی قحافہ۔ یہ سن کر عائشہ ڈر گئی، گھبرا گئیں، بھاگتے ہوئے حجرہ مبارک میں تشریف لائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو سلسلہ کلام رسول کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، کسی واسطے کے بغیر، کسی جبرائیل یا کسی اور فرشتے کے واسطے کے بغیر براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے آقا کریم جو ہم کلام ہو رہے تھے تشریف جب لائے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس طرح میں آپ کے پیچھے گئی تھی، بقیع میں آپ تھے، تو میں نے اس طرح کے سوالات کیے اور آپ نے یوں جواب دیے۔ تو رسول کریم نے فرمایا عائشہ میرے اوپر ایسی گھڑیاں بھی گزرتی ہیں جب کوئی کائنات کی چیز میرے اور میرے رب کے درمیان مخل نہیں ہو سکتی۔ تو اندازہ کریں، یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی مقامات جو ہیں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو شان ہے اس کا کوئی ادراک کر سکے۔ جو بھی کوئی ٹامک ٹوئیاں مارنے کی کوشش کرے گا وہ یقیناً گستاخی کر بیٹھے گا، کیونکہ اس کے فہم میں نہ اتنی وسعت ہے، نہ اس کے پاس اتنا علم ہے، نہ وہ صاحب ادراک ہے، نہ وہ صاحب لولاک ہے کہ وہ یہ سارے مقامات یہ سارے جو سلسلے ہیں رسول پاک اور رب العزت کے درمیان، جیسے حضرت محدث دہلوی نے کہا تھا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر تو کون ہے جو یہ کہہ دے کہ میں سمجھ گیا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو؟ کسی کے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ یہ جو دنیا ہے یا اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، حتیٰ کہ جتنی مخلوقات عالم ہے، اس کی بساط ہی نہیں ہے، ان میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے، ان کی اتنی بساط ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے آقا کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان یا عظمت ہے اس کو سمجھ سکے۔ جو میں نے سلسلہ کلام شروع کیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کی گفتگو کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہ جو 6 قسمیں کھائی ہیں اسی سے اندازہ لگائیں کہ جس شخص جس ہستی کی گفتگو، جس ہستی کے کلام
اور جس ہستی کی باتوں کا یہ عالم ہو کہ اللہ رب العزت اتنی قسمیں کھا کے یہ کہہ رہا ہو لا خلق عظیم کہ آپ کا کلام اس ساری کائنات سے اعلیٰ ترین ہے، عظیم ترین ہے، فوق ترین ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ گفتگو کا یہ عالم ہے، آپ کے کلام کا یہ عالم ہے، تو آپ کی ذات کا عالم کیا عالم. سو جو کوئی بھی ہمارے آقا کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی کوشش کرے گا، یقیناً وہ ٹامک ٹوئیاں مارے گا. اور بجائے اس کے کہ جو آپ کی عظمت، جو آپ کا مقام اور مرتبہ، جو شایان شان ہے، اس سے یقیناً اس کا ادراک، اس کا فہم، اس کا علم اور اس کی سوچ یا اس کا ایون کے تصور بھی جو ہے وہ یقیناً ٹامک ٹوئیاں مارے گا. اور آپ کی جو شان ہے، آپ کی جو عظمت ہے، آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کائنات میں، اللہ رب العزت کے ہاں یقیناً وہ وہاں تک رسائی نہیں پا سکے گا، اور وہ ضرور کہیں نہ کہیں گستاخی کر بیٹھے گا. اس طرح ہمارے اس پورے جہاں میں بالخصوص اور بالعموم ہمارے پاکستان میں یہ سارے لوگ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، اور ہمارے رسول کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو گھٹانے کے لیے دن رات ان خبیث، ان پلید، ان غلیظ اور مکروہ لوگوں نے اپنا وتیرہ بنا رکھا ہے. زندگی کا ماحصل ان کا یہی ہے کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے، یہ مقام ہے، اس کو عام انسانی لیول، بلکہ یہ جو پلید غلیظ لوگ ہیں انہیں میں جتنا پلید کہوں یہ اس سے بھی کہیں زیادہ پلید ہیں. اسفل سافلین سے بھی نیچے یہ لوگ ہیں جو میرے آقا کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی شان اللہ رب العزت بڑھائے اور مسلسل بڑھائے اور فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب میں نے آپ کے لیے آپ کی محبت میں آپ کا مقام بلند تر کر دیا ہے. اب بلندیوں کو تو جو چھوڑیں، میں کہہ رہا ہوں یہاں اس کائنات کے سلسلوں کو نہ کوئی ناپ سکا ہے نہ سمجھ سکا ہے. اور اس ہستی کی شان کے بارے میں رب خود رب اللسان ہے، ورفعنا، ہم نے آپ کا مقام بلند کر دیا. لکا، آپ کی ذات کے لیے، ذکرک، آپ کی جو شان ہے، آپ کا جو مرتبہ ہے، آپ کے تذکرے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ہوتے رہیں گے. اور آپ کی جو ذات ہے اور مقام اور مرتبہ جو ہے، اللہ رب العزت ہمیشہ اس کو بلند ترین اور عرفہ ترین کرتا رہے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.